أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون بے شک وہ لوگ جنہاں نے یہ کیا کہ اللہ ساڈا رب ہے پھر اودے تے پکے ہو گئے انہاں لوگاں نہیں کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے اے وہی جنتی لوگ نے جڑے ہمیشہ رہیں گے اس جنت دے اندر اس بدلے دے اندر جو انہوں نے نیک اعمال کیتے صدق اللہ العظیم حمد و ثنا اللہ شہنشاہ ذوالجلال والاکرام دی اعلیٰ بلند و بالا ذات وحدہ لا شریک لہ واسطے خاص ہے درود السلام امام الانبیاء امام اعظم امام الحرمین امام القبلتین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے تواڈے پیر و مرشد رہبر رہنما مقتدا پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے صاحبوں میرے بھائیوں میرے نوجوان ویروں نہایت ہی ادب کے لائق میرے بزرگوں محترمات معززات سامعات میری ماں اور میری بہنوں رمضان المبارک رحمتہ برکتہ بھرا مہینہ 11 ماہ دی مدت تو بعد آیا اور بہت تیزی دے نال گزر گیا صاحب ایمان نو اللہ نے توفیق بخشی دل دے روزے رات کا قیام تلاوت صدقہ و خیرات دعا ذکر اذکار کرن دا اللہ نے موقع عطا فرمایا اللہ کو دعا ہے کہ رب کریم مینو تسا تمام احباب نو تمام اہل اسلام نو اللہ ان اعمال پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها فإن قل تمام اعمال جو اللہ نو وہ عمل سب تو زیادہ محبوب ہے جس عمل دے اوپر ہمیشگی کیتی جائے پختگی دے نال مسلسل جڑے عمل نو کیتا جائے فرمایا اگر وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے اللہ نے ہاں اس عمل کی قدر ہے قیمت ہے کہ جیڑا عمل مسلسل کیتا جائے اور انہوں ہی استقامت کیا گیا ہے سورہ احقاف اے آیات جڑیاں میں ترجمہ میں عرض کیتی ہیں
اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جڑے ایمان لے آئے اللہ کو اپنا رب خالق مالک پروردگار تسلیم کرنے تو بعد پھر اس ایمان تے نیک اعمال کے ذریعے پکے ہو گئے پختہ ہو گئے ہمیشگی اختیار کی تھی استقامت کے نال زندگی گزارتے رہے جب فرمایا اللہ رب العالمین انہوں نے ایک عزت عطا فرمان گے کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوئے گا اور نہ ہی قیامت والے دن کسی قسم کا غم ہوئے گا اللہ غمہ تو خوف تو انہوں نے پاک کر کے رب کائنات جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ایک کوئی لوگ نے کہ جنہوں نے اللہ جنت عطا فرمان گے یعنی ایمان لے آن تو بعد نیک اعمال تے ہمیشگی اختیار کرنے والے مستقل مزاجی دے نال نیکی دے اندر پختگی کرنے والے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ایک لوگ نے کہ جنہیں جنتی نے اور فرمایا پھر خالدین فیہا اور جنت جنہوں نصیب ہو جائے گی اور دے اندر میں ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا وہ تو پھر کبھی دیس نکالا نہیں ہوئے گا وہ تو باہر نہیں کٹیا جائے گا فرمایا رب کائنات نے جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے ان ادیہ نیکیاں دا نیک اعمال کا بدلہ ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے نیکی دا وزن رکھے اور ایدہ وزن باقاعدہ قیامت والے دن تولیا جائے گا بے شک ایک ذرے کے برابر نیکی ہوئے گی وہ بھی قیامت والے دن تولی جائے گی اور اسی طرح گناہ کا بھی ایک وزن ہے اگر ایک ذرے کے برابر بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بھی باقاعدہ طور سے تولیا جائے گا اور استقامت پرہیزگاری تقوی اور نیک اعمال کا تسلسل جڑا ہے اللہ نے ہاں بڑا محبوب ہے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی کسے نیکی نو حقیر نہ جانے کرو بے شک کوئی اپنے کسے بھائی نو ملتے ہوئے کھلے چہرے دے نال ہنس کے خندہ پشانی دے نال ملاقات کر دے اللہ وہ بھی یہ دے نام اعمال دے اندر نیک عمل دے طور تے لکھ دیندے نے حالانکہ یہ دے کوئی خرچ نہیں آندا گفتگو کرنی ہے گل کا جواب دینا ہے ذرا اوکھے ہو کے بھی متھے تے وٹ پا کے بھی تے کھلے چہرے نال بھی ملنا ہے گل تے کرنی وقت ہونا ہی لگے گا اور محنت توانائی اتنی صرف ہوئے گی لیکن اگر کھلے چہرے نال ملے گا نبی مکرم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے دے نیک اعمال کے اندر انہوں لکھ دیں گے تو میرے بھائیوں رمضان مبارک حد القصہ نیک اعمال کر کے اسی گزاریا لیکن نیکی دی لذت نیکی دی چاشنی نیکی دی حلاوت جڑی ہے وہ بقیہ 11 مہینے تک رہنی چاہیے پھر ہی انسان اسلام کے اندر چلن والا ہے رمضان مبارک کے اندر روزے رکھ کے رمضان مبارک کے اندر قیام کر کے رمضان مبارک کے اندر تلاوت کر کے صدقہ و خیرات کر کے دعا توبہ استغفار کر کے مطمئن ہو کے تے باقی دنوں دے اندر باقی اگلی زندگی دے اندر نیک اعمال چھڑ دے وہ سمجھے کہ رمضان مبارک دیا نیکیاں بھی ضائع کر رہا ہے رمضان دیا نیکیاں برکتہ رحمتہ فضل اور کرم رب کائنات دا وہی حاصل کرتا ہے کہ جڑا اس نیکی دے اندر ایک تسلسل دے اندر قائم رمضان دی طرح تے نہیں رمضان دی طرح زیادہ خشوع خضوع تو
ہو سکتا ہے نہ ہو سکے لیکن نیکی دے اندر دوام رہے. یعنی رمضان مبارک جو روزے رکھے تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دے ذریعے سال بھر دے اندر روزے رکھن دا اہتمام کروایا تاکہ وہ نیکی جاری و ساری رہے، وہ عادات وہ اجر اور ثواب انسان حاصل کرتا رہے. جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک تو بعد شوال دے مہینے دے اندر اے جڑا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 روزے رکھا کرتے، 6 روزے دا اہتمام کرتے. اور نبی مکرم نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے 29 یا 30 روزے رکھے اور پھر شوال دے مہینے دے فرمایا 6 روزے رکھ لے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے کا صوم الدہری کہ انہیں پورا سال روزے ہی رکھے. یہ ڈیٹیل حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا ایک نیکی کرتا ہے اللہ انہوں 10 دا اجر عطا کر دے. رمضان مبارک کے مہینے دے روزے رکھے تے 10 مہینے دے روزے دا اللہ ثواب عطا فرما دے. اور جڑا 6 روزے رکھے اور انہوں 60 روزے دا مزید 2 مہینے دے روزے دا اللہ ثواب عطا فرما دے. 10 اور 2 12 پورے سال دے روزے دا اجر حاصل کرتا ہے وہ مرد وہ عورت جڑا شوال دے مہینے دے اندر 6 روزے دا اہتمام کرے. پھر اللہ نے چھوٹ دیتی ہے، سہولت دیتی ہے، روزہ رکھ لے، کدی چھڑ دیتا، کدی مسلسل رکھ لے، کدی 2 دن 3 دن ناگا کرتا، جس دن وقت ملے روزہ رکھ لیا، جس دن سہولت ہوئی رکھ لیا. پورے مہینے دے اندر جدو مرضی 6 روزے عید دے دن جو علاوہ پورے کرے اللہ پاک اس بندے کو اجر اور ثواب عطا فرما دے. روزے دی سنت نو طریقے نو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تو علاوہ بھی جاری رکھیا. جس طرح کہ آپ سے فرمایا کہ رمضان تو بعد سب تو زیادہ فضیلت والے روزے، سب تو زیادہ اجر اور ثواب والے روزے نبی مکرم نے فرمایا محرم دے مہینے دے روزے. محرم دے مہینے دے روزے 10 محرم دا صرف 1 دن دا روزہ نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ دے سال بھر دے گناہ معاف فرما دیتے. اور اگر وہ رکھنا چاہے پورے مہینے دے روزے رکھے، 2 روزے 4 روزے اور ہفتہ بھر روزے رکھے، اللہ نے یہ دے اندر قید نہیں کیتا، پابند نہیں کیتا. اے فمن تتبع جو نفلی کرے گا وہ اسی طرح وہ اجر پائے گا. حدیث پاک اندر آتا ہے کہ جیڑا بندہ رمضان مبارک تو علاوہ رمضان مبارک تو علاوہ سال بھر دے اندر کسے دن دا 1 روزہ رکھ لے، نبی مکرم نے فرمایا اس 1 روزے دی وجہ تو 1 روزہ پورا کرنا نفلی وہ دا اجر اور ثواب رب کائنات نے اتنا رکھے ہے کہ فرمایا اس آدمی کو اللہ 70 سال دی مسافت یعنی 70 سال سفر کیتا جائے تو جتنا سفر طے ہوئے گا اتنا اللہ پاک اس 1 روزہ رکھن والے آدمی کو جہنم تو دور کر دیتے ہیں. کتنا اجر اور ثواب ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین مبارک آپ دی زندگی بھر دی یہ روٹین رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے روزے کا اہتمام فرما دے. نبی مکرم جمعرات کا روزہ رکھا کرتے اور آپ فرمایا کرتے کہ ان دنوں کے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں دے اعمال فرشتیاں کے ذریعے اپنے کول منگواتا ہے. اور نبی مکرم نے فرمایا کہ میں اس لیے روزے رکھنا وا کہ میں میرے اعمال اللہ دے ہاں جاون تے میں روزے دی حالت کے اندر میرے عمل لکھے جاون. اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاندنی دے دن یعنی 13 14 15 انہاں روزے کو حدیث میں کہتے ہیں سیام بیز یعنی چمکدیاں راتاں دے روزے.
14 13 14 15 ہر چند دے مہینے دی 13 14 15 دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کر دے. اور پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج دے مہینے دے جدیاں پہلی 10 راتاں 10 دن بڑیاں فضیلت والے اور بڑے اجر اور ثواب والے دن اور راتاں نے انہاں دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام فرمایا کر دے. بالخصوص یوم عرفہ دا روزہ، حج دے دن دا روزہ، حاجیاں تو علاوہ باقی لوگوں واسطے عمل دسیا کہ جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا ایک روزہ رکھ لے اللہ رب العالمین اس بندے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. گویا کہ رمضان تو علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روٹین مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت نفلی جڑی ہے روزے دی سنت اور طریقے نو آپ سال بھر اس طرح جاری و ساری فرما دیں. اور اس تو بعد جس طرح نماز تراویح، قیام اللیل رمضان مبارک کے اندر اہتمام کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے اپنی سنت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ فرض نماز تو بعد سب تو زیادہ اجر اور ثواب جڑا ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے رات دی نماز، نماز تہجد کا رکھا ہے. اور حدیث میں جاتا اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر نماز تہجد پڑھا کرتے. تہجد دی نماز رات کے پچھلے حصے دے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حصہ سو کے اس تو بعد اٹھ کے آپ ادا کیتا کرتے. جتنی رکعات 8 رکعات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 3 وتر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیادہ روٹین جڑی ہو 3 وتر دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ رمضان دے اندر بھی اور رمضان تو بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات رات دی نماز پڑھا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی بھر کی روٹین کہ رات کو مصلی تے کھڑے ہو کے دیر تک لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجود والی نماز، نماز تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے. اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین دے ہاں بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. وہ دعا کرے اللہ دی دعا نو رد نہیں کر دے. جڑا رات دی نماز پڑھتا ہے نماز تہجد اللہ انہوں چہرے دا نور عطا فرما دیندے نے. وہ وجیح بن جاتا ہے، کھلے چہرے والا، روشن چہرے والا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دی نماز پڑھنے والے بندے دی قبر نو اللہ منور فرما دیں گے، قبر دے اندھیرے ختم کر دیں گے، نور اللہ کی طرفوں نصیب ہوئے گا. اور اسی طرح میرے بھائیوں قرآن دی تلاوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی میں رمضان جو خوب تلاوت فرمایا کرتے. اللہ کے نبی سال بھر پورا دن قرآن دی تلاوت کے اندر گزار دے. میں ایک حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اجے سو کے اٹھ دے، وضو نہیں فرمایا ہوتا، اجے آپ قضائے حاجت لی بھی نہیں گئے. حدیث بات اندر ہوتا ہے کہ آپ آنکھ کھول دیں کہ آپ کی عادت مبارک سی کہ آپ چلن تو پہلے اپنی سیٹ تو چارپائی کو اٹھ کے آپ چلن تو پہلے آپ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتے. اور بیٹھتے ہی آپ آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ دے قرآن کی تلاوت فرما دے. بقاعدہ حدیث میں چاہتا ہے کہ آپ اے رکوع پڑھا کر دیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور پورا رکوع پڑھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح چلتے جاندے اور رکوع پورا کرتے. آپ قضائے حاجت کرتے، وضو فرما دے، پھر مصلی تے آتے. اللہ دے نبی کئی سپارے کئی صورتاں نماز تہجد کے اندر آپ پڑھ جاندے. اور اس کے بعد آپ کی عادت مبارکہ کہ آپ فجر کی نماز کے اندر قرآن کی تلاوت رمضان تو علاوہ عرض کر رہے ہیں
کہ فجر دی نماز دے اندر کم از کم 70 آیات اور 100 آیات تک وہ فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بہت دل پڑھا دے سارے لوگوں دے حساب دے نال، اس واسطے آپ 100 آیات تک فجر دی نماز تلاوت فرمایا کرتے۔ ظہر دی نماز دے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 7 مفصل دی آیات تلاوت فرمایا کرتے، یعنی سورہ بروج تو لگ کے سورہ بینہ تک فجر دی نماز دے اندر سورہ حجرات، سورہ قاف تو لگ کے سورہ بروج تک آپ تلاوت فرمایا کرتے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی آیات اور سورتیں پڑھتے، اور نماز مغرب اور نماز عصر دے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بینہ تو سورہ ناس تک تلاوت کرتے۔ نماز عشاء دے اندر اللہ کے نبی سورہ لیل، سورہ شمس، سورہ ضحیٰ، سورہ تین، سورہ لم نشرح، آپ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے، اور پھر دن بھر دے اندر جدو قرآن نازل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لگا کے صحابہ جمع فرما کے قرآن کی تلاوت کیتا کرتے، اور حدیث پاک اندر موجود ہے کدی کدی اللہ کے نبی اپنے کسی صحابی نو کہندے کہ بھئی تو قرآن پڑھ، میں تیرا قرآن سننا چاہنا وا، کدی کدی آپ خود تلاوت فرمایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کے اندر گزار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے بھائیوں توجہ فرماؤ، اور لمحہ فکریہ ہے، اللہ رب العالمین نے سب زندگی صحت عافیت عطا فرمائی ہے، رب کائنات نے سانو ہر قسم کی آزادی نصیب فرمائی ہے، لیکن اعمال کرن دی سہولتیں موجود نے، صرف بعض احباب رمضان مبارک سے تلاوت کرتے ہیں، 1 قرآن مکمل، 2 قرآن مکمل، 3 قرآن مکمل، تے سال بھر 11 مہینے غلاف بھی نہیں اتار دے، قرآن پاک سجا کے رکھ چھوڑ دے، کبھی کھول دے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی روٹین مبارکہ میں تواڈے سامنے عرض کیتی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوئے، آپ نے فرمایا وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوئے آپ نے فرمایا وہ ایویں ہے جویں مردہ لوگوں کا گھر ہے۔ میرے بھائیوں صبح سویرے اٹھتے ہی قرآن کو آغاز کرنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر جائے، نماز فجر ادا کرے، اور فجر تو بعد 1 آیت قرآن کی تلاوت کر لوے، 1 آیت قرآن کی کسی کو سیکھ لوے، 1 آیت قرآن کی ترجمہ تفسیر نال پڑھ لوے یا سن لوے، یاد کر لوے، کتوں لے کے پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ایک سرخ اونٹنی دا مالک بن گیا۔ عرب کے اندر سرخ اونٹنی دی بڑی ویلیو، یعنی آج دے لحاظ میں بہترین تو بہترین جیڑی سواری ہے، کوئی اچھی کوئی بھی تصور کر لو، وہ سواری لے کے اللہ کے راہ دے اندر خرچ کرتا وہ بندہ بالغ بن جاتا ہے، انہوں اللہ اتنا اجر دے دے جڑا 1 آیت مسجد کے اندر جا کے فجر تو بعد تلاوت کر لے۔ صحابی کے اندر اللہ کے رسول 2 آیتیں جڑا پڑھے، آپ نے فرمایا 2 اونٹنیاں دا مالک، جڑا 3 آیتیں پڑھے 3 دا مالک، جتنی آیات پڑھے گا، سیکھے گا، سمجھے گا، اللہ نے ہاں اتنا ہی اجر اور ثواب پائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر تیز آندھی تیز ہوا دی طرح صدقہ کر دے، اور رمضان تو بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بول صدقے دا مال، اگر زکات دا مال جمع ہوتا یا آپ کے بول کوئی جمع پونجی موجود ہوتی، کوئی سائل آتا، آپ دائیں تو بائیں تو سامنے تو آگے تو پیچھے تو آپ ہر وقت صبح و شام اللہ کی راہ دے اندر خرچ کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کے کوئی بھی آیا سائل، آپ نے کبھی انہوں خالی ہاتھ نہیں لٹایا، آپ ہمیشہ اللہ کی راہ دے اندر خرچ کرتے رہتے، اور خرچ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اور مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح رمضان مبارک کا کیا ہوا عمل دعا ہے۔ آخری کلمات میں میرے بھائیوں ذرا توجہ اور سماعت فرماؤ، استغفار ہے۔ رمضان تو بعد بھی یہ ہوئی عادات اسی انداز میں اللہ کو دعا کرنی چاہیے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عام حالات کے اندر اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ کو مانگتا رہتا ہے، فرمایا اگر کسی مشکل کے وقت جدو پھر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو دی شرم اور حیا رکھ
کہ اللہ دی دعا نو فوری قبول فرما لیندے نے تے جڑا بندہ سوکھے ویلے اپنے رب دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اوکھے ویلے پھر انہوں آزمائش اللہ پا دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر خوب استغفار کرتے دعاواں کرتے لیکن غیر رمضان بھی حدیث پاک اندر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی 70 مرتبہ 100 مرتبہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے دعاواں کرتے استغفار کرتے سجدے کرتے رو رو کے اپنے رب کو مناتے حالانکہ آپ معصوم عن الخطا نے اللہ کے نبی نو اللہ رب العالمین نے بخشے ہوئے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے رات کا قیام کرتے قرآن کی تلاوت کرتے نبی مکرم دعا کا اہتمام فرماندے استغفار مسلسل آپ کرتے رہتے. ایک موقع تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی تسی تے بخشے ہوئے ہو اتنا ذکر اتنا استغفار اتنی تلاوت اتنی لمبی رات کی نماز تواڈے کون سوچ جاندے نے. اما جان عائشہ نے جو سوال کیتا اللہ کے نبی فرماتے نے کیا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا گویا کہ بندگی دے اندر جڑن والا انسان اللہ کو محبوب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر اعمال کر کے اپنے صحابہ نے تابعین نے تابعین ائمہ محدثین اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے یہ اعمال کر کے استقامت کر کے ساڑھے تک دین پہنچایا ہے. میرے بھائیوں اللہ نے سانو سہولتاں دتیاں آسائشاں دتیاں رہائشاں دتیاں اللہ نے آزادیاں دتیاں مذہبی آزادی دیتی ہے اگر پھر بھی یہ اندر سے سستی کریں گے کہ اللہ نے ہاں مجرم ٹھہریں گے. اگر رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے عبادات کرتے رہے اور رمضان تو بعد بھی حد الغصہ جتنا ہو سکے نماز قرآن تلاوت روزے ذکر اذکار دعا توبہ استغفار کے اندر جڑا گے تو پھر انشاءاللہ اس خوشخبری دا میں اور تسی مصداق بن جاؤں گے. رب کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تے ایمان لے تو بعد وہ تے پکے ہو گئے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ کوئی غم ہوئے گا. فرمایا ایہی لوگ نے اولئک اصحاب الجنتی ایہی لوگ نے جنتی خالدین فیہا اور اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے جزاء بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہے انہوں نے نیک اعمال دا. اللہ کو دعا ہے اللہ منو تسا تمام احباب کو نیک اعمال تے بے شک چھوٹی تو چھوٹی نیکی ہوئے وہ تے ہمیشہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہر قسم دے گناہوں تو بچ کے بے شک چھوٹے تو چھوٹا گناہ ہوئے اللہ نیکیاں کر کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.